السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. میرے بھائیوں، دوستوں اور عزیزوں، گزشتہ جمعہ کے درس میں دین کے تعلق سے بات ہوئی تھی کہ دین کیا ہے اور دین میں کتنے درجات ہیں، اور یہ بتایا گیا تھا کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک قابل قبول دین صرف اسلام ہے، اور اسلام کو چھوڑ کر اگر کوئی شخص کوئی اور دین تلاش کرے گا اور اس پر چلے گا تو یہ اللہ کے ہاں قبول نہیں ہوگا. اور اس کے 3 درجے ہیں. پہلا درجہ اسلام ہے، دوسرا درجہ ایمان ہے، اور تیسرا درجہ احسان ہے. اور جب تینوں الفاظ ایک ساتھ بولے جائیں، اسلام، ایمان، احسان، تو سب کا الگ الگ معنی ہوتا ہے. لیکن اگر صرف اسلام کہا جائے تو اس میں تینوں باتیں شامل رہیں گی. ایمان کہیں صرف تو اس میں تینوں باتیں شامل رہیں گی. احسان کہیں تو اس میں تینوں باتیں شامل رہیں گی. یہ باتیں پچھلے ہفتے بتائی گئی تھیں، اور کہا گیا تھا کہ انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے کہ ایک ہفتہ عقیدہ کی تعلیم ہو اور ایک ہفتہ فقہ کی تعلیم ہو. تو اس لحاظ سے اس ہفتے فقہ کی تعلیم کے لیے متعین کیا گیا. اور فقہ میں آپ جانتے ہیں کہ پورے دین کی سمجھ کا نام فقہ ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، من یرد اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین. اللہ تعالیٰ جس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کرتا ہے اسے دین کی فقہ اور دین کی سمجھ عطا فرماتا ہے. تو اس سمجھ میں ایمان اور عقیدے کی سمجھ بھی ہے، اور اس سمجھ میں عملی مسائل، وضو، صلاح کی سمجھ بھی داخل ہے. دونوں سمجھ آتی ہے. تو علماء نے دونوں کو فقہ کہا ہے. عقیدے کو فقہ کہتے ہیں اور عملی مسائل کو بھی فقہ کہتے ہیں. لیکن عقیدے کو کہتے ہیں فقہ اکبر، بڑا فقہ، کیونکہ وہ اہم ہے. اگر عقیدہ نہ ہو تو وضو، صلاح سب بیکار ہے، ناقابل قبول ہے اللہ کے ہاں. اور عملی مسائل کو کہتے ہیں فقہ اصغر. فقہ اصغر تو فقہ اکبر اور فقہ اصغر، اس طرح سے دونوں انشاءاللہ ہم لوگ ترتیب وار چلیں گے. فقہ کے مسائل میں آپ کوئی بھی فقہ کی کتاب جب شروع کریں گے، یا حدیث کی کتابیں جو فقہی ابواب کے حساب سے لکھی گئی ہیں، جیسے آپ جانتے ہیں حدیث کی 6 کتابیں مشہور ہیں نا، صحیح بخاری، صحیح مسلم، سنن ابی داؤد، سنن ترمذی، سنن نسائی، سنن ابن ماجہ. ان 6 کتابوں کو کتب 6 حدیث کی 6 کتابیں کہتے ہیں، اور بعض لوگ تجوزاً صحاح 6 کہہ دیتے ہیں. حدیث کی وہ 6 کتابیں جس میں زیادہ تر حدیثیں صحیح ہیں، اس لیے صحاح 6 بھی کہہ دیتے ہیں. اگرچہ کہ بعض علماء اس کا انکار کرتے ہیں کہ صحاح نہ کہا جائے، کیونکہ یہ دھوکہ نہ ہو جائے کسی کو کہ ساری حدیثیں صحیح ہیں. کیونکہ ان 6 کتابوں میں 2 کتابوں میں تو سب صحیح ہے، بخاری اور مسلم میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے، پل پار کر چکی ہے. لیکن باقی 4 کتابوں میں کچھ حدیثیں ضعیف بھی ہیں. اس لیے کتب 6 کتابیں کہنا زیادہ اچھا ہے صحاح 6 کے مقابلے میں. لیکن اگر کوئی صحاح 6 کہتا ہے اور اس کا مقصد یہ ہے کہ زیادہ تر صحیح ہے تو اس میں حرج کی بات نہیں ہے، لیکن معنی سمجھنا چاہیے. تو ان کتابوں میں چونکہ یہ جو سنن کی 4 کتابیں ہیں، سنن ابی داؤد، سنن نسائی، سنن ترمذی، سنن ابن ماجہ، یہ فقہی عملی مسائل کے اعتبار سے، اس لیے یہ کتابیں بھی کہاں سے شروع ہوتی ہیں؟ کتاب الطہارہ، طہارت کے مسائل سے. تو جو بھی فقہ کی کتاب ہوگی وہ طہارت کے مسائل سے شروع ہوتی ہے. کیوں؟ اس لیے کہ عملی مسائل میں سب سے پہلا مسئلہ کیا ہے؟ صلاۃ. ایک آدمی مسلمان ہو، عقیدہ سیکھے، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ کا اقرار کرے. اقرار کرتے ہی پہلا حکم جس چیز کا دیا جائے گا وہ کیا کہا جائے گا؟ صلاۃ ادا کرو، صلاۃ پڑھو. ظہر کے وقت مسلمان ہو، ظہر ادا کرو. عصر کے وقت مسلمان ہوا، ظہر اثر ادا کرو.
اس لیے کہ دونوں کا وقت جمع ہو جاتا ہے ایک ساتھ. مغرب کے وقت مسلمان ہوا ہے مغرب ادا کرو، عشاء کے وقت مسلمان ہوا ہے مغرب عشاء ادا کرو، فجر کے وقت مسلمان ہو فجر ادا کرو. تو مسلمان ہوتے ہی صلاح کا حکم سب سے پہلے ہے، اور کوئی صلاح اس وقت تک قابل قبول نہیں ہے جب تک کہ انسان طہارت کے ساتھ نہ ہو. تو طہارت شرط ہے صلاح صحیح ہونے کے لیے، صلاح درست ہونے کے لیے، صلاح قبول ہونے کے لیے. اس لیے طہارت پہلے سیکھنا ضروری ہے، صلاح سے پہلے طہارت سیکھنا ضروری ہے تاکہ وہ شروع ہو جائے، وہ صحیح ہو جائے، صلاح صحیح ہو جائے. اب طہارت جب ہم کہتے ہیں تو اس میں بھی ایک طہارت ظاہری ہے، وضو سے جیسے ہاتھ پیر دھوتے ہیں ظاہری طہارت جسم کی، اور ایک طہارت باطنی ہے یعنی دل کی طہارت. دل کی طہارت یہ باطنی ہے، اور طہارت باطنی طہارت ظاہری سے بڑھ کر ہے. آپ جانتے ہیں کہ اصل دل ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث یاد کریں جس میں آپ نے فرمایا کہ بدن میں ایک ٹکڑا ایسا ہے کہ وہ ٹھیک ہو جائے تو سب ٹھیک ہو جائیں گے، اور وہ بگڑ جائے تو سب بگڑ جائیں گے. تو دل کی طہارت سب سے اہم ہے. دل گندا کیسے ہوتا ہے اور دل کو پاک کیسے کرنا پڑتا ہے؟ دل کو سب سے زیادہ دل کی سب سے بڑی گندگی شرک اور کفر ہے. شرک اور کفر دل کی سب سے بڑی گندگی ہے. وہ گندگی نکل جاتی ہے تو انسان پاک ہو جاتا ہے، اگر وہ گندگی دل میں موجود ہے تو انسان ناپاک رہتا ہے. جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا انما المشرکون نجس، شرک کرنے والے ناپاک ہیں. وہ ناپاکی ظاہری نہیں ہے، مطلب کسی شرک کرنے والے سے آپ ہاتھ ملاؤ تو ہاتھ دھونا پڑے گا، نہیں، یہ ظاہری ناپاکی نہیں ہے. یہ ناپاکی اس کے دل کی ناپاکی ہے، اس کی روح کی ناپاکی ہے. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایمان والے کے بارے میں کیا فرمایا؟ ان المؤمن لا ينجس حیا ولا میتا، ایمان والا زندہ مردہ کبھی بھی ناپاک نہیں ہوتا. یہ ناپاکی سے کیا مراد ہے؟ دل کی ناپاکی. ایمان ہے اگر اس کے پاس تو اس کا دل، اس کی روح کبھی ناپاک نہیں ہوگی. لیکن جسمانی اعتبار سے ہو سکتا ہے بعض چیزیں ایسی اس کے ساتھ ہو جائیں جس کی بنا پر اسے غسل کی ضرورت ہو، جن کی بنا پر اسے وضو کی ضرورت ہو، تاکہ وضو نہ ہونے کی وجہ سے جن جن کاموں سے روکا جاتا ہے وضو کر لے گا تو ان کاموں کی اجازت مل جائے گی. غسل نہ ہونے کی وجہ سے جن جن کاموں کو کرنا منع ہے جب غسل کر لے گا تو ان کاموں کی اسے اجازت مل جائے گی. تو یہ ہے طہارت کی. طہارت میں ایک ہے دل کی طہارت، اندر کی طہارت، اور ایک ہے باہر کی طہارت. اندر کی طہارت ہوئی دل کی طہارت. سب سے بڑی گندگی شرک سے. اس کے بعد میں شرک کے علاوہ اور کون کون سی گندگی ہے؟ شرک کے علاوہ شبہات، شکوک و شبہات کی گندگی ہے جس کی وجہ سے نفاق پیدا ہوتا ہے. منافق اس کو شک و شبہ لگا رہتا ہے کہ پتہ نہیں ہمارا دین سچا ہے کہ سچا نہیں ہے نا. تو اسی طرح سے اہل بدعت کے یہاں شکوک و شبہات ہوتے ہیں، گنہگاروں کے یہاں بھی شکوک و شبہات ہوتے ہیں. تو شرک سب سے بڑی گندگی، اس کے بعد میں شکوک اور شبہات کی بیماری، یہ ایک طرح سے بیماری بھی ہے اور گندگی بھی. وعلیکم السلام. ہاں، شک ہو جائے، ڈاؤٹ ہو جائے کسی مسئلے پر، تو یہ بھی بیماری ہے جس سے دل کو صاف ستھرا رکھنا چاہیے. تو شرک کی بیماری اور گندگی سے دل کو صاف کرنا، شکوک و شبہات کی گندگی سے دل کو صاف کرنا، اور اس کے بعد شہوات اور خواہشات، یہ دل کی بیماری اور گندگی ہے. دل میں خواہشات ہوتی ہیں قسم قسم کی، جو ہے آدمی کچھ خواہشات کا مسئلہ تھوڑا سا تفصیلی ہے، لیکن اتنا جان لیں جب خواہش کہا جاتا ہے تو عام طور پہ اس کی برائی کی جاتی ہے، اس لیے کہ خواہش میں آدمی اعتدال پہ رہتا نہیں ہے. خواہشات ہمارے اندر ہونا چاہیے. اگر کھانے کی خواہش نہ ہو تو آدمی بھوکے رہ جائے گا اور پتہ چلے گا دھیرے دھیرے جسم اس کا ختم ہو جائے گا، کیونکہ کھانے کی خواہش ہوتی ہے، پھر آدمی کھانا کھاتا ہے، پھر اس کا بدن میں خون بنتا ہے، طاقت آتی ہے. اسی طرح سے پینے کی خواہش ہے، اسی طرح سے نکاح کی خواہش ہے. اگر نکاح کی خواہش ہی انسان سے مٹ جائے اور نکاح نہ کرے تو نسل انسانی کیسے بڑھے گی؟ بھئی نکاح ہوتا ہے، اس کے بعد اولاد ہوتی ہے، اس کے بعد انسانی نسل بڑھتی چلی جاتی ہے. تو سارے لوگ اگر برہمچاری ہو جائیں اور سارے لوگ اگر نکاح کرنا چھوڑ دیں
اور نکاح کو گندگی سمجھنے لگیں اور ناپاکی سمجھنے لگیں تو دنیا ہی مٹ جائے گی. تو دین تو وہ ہوتا ہے جو دنیا کو بھی باقی رکھتا ہے اور آخرت کو بھی باقی رکھتا ہے, وہی دین ہے. اور دین سب کے لیے ایک ہوتا ہے. یہ نہیں کہ ایک آدمی کے لیے نکاح نہ کرنے میں نیکی ہو اور باقی لوگوں کے لیے نکاح کرنا نیکی ہو, ایسا نہیں ہوگا. نکاح کرنا نیکی ہے تو سب کے لیے نیکی ہے, اور نکاح کرنا گناہ ہے تو سب کے لیے گناہ ہے. کوئی یہ نہ سمجھے کہ یہ بڑے اونچے قسم کے پادری ہیں تو ان کو نکاح نہیں کرنا چاہیے, یہ بڑے اونچے قسم کے بابا ہیں تو انہیں نکاح نہیں کرنا چاہیے. نہیں, اگر نکاح نہ کرنا ہی دین ہے تو جو بھی دین پہ چلنا چاہے نکاح نہ کرے, ختم ہو جائے, خلاص قصہ ختم ہے اس کا. اور اگر دین نکاح کرنا ہے تو ہر کوئی نکاح کرے. اس لیے آپ جانتے ہیں کہ جتنے بھی انبیاء آئے نکاح کرتے تھے, اور انبیاء سے زیادہ اللہ کا پیارا کون ہو سکتا ہے. اللہ تعالیٰ ان کو چنتا تھا, منتخب کرتا تھا, اور ان کے دلوں پہ اپنا پیغام ڈالتا تھا. اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں اس کا ذکر کیا ہے کہ آپ سے پہلے ہم نے بہت سارے انبیاء بھیجے. وَجَعَلْنَا ہے, اس کا معنی معلوم ہے, پاکی, صفائی. جب شریعت میں طہارت کا لفظ بولا جاتا ہے شرعی اصطلاح میں, تو اس سے دو باتیں مراد ہوتی ہیں. ایک تو حدث کا ختم کیا جانا. حدث کا ختم کیا جانا کیا مطلب ہے؟ اصل میں یہ اصطلاحی الفاظ ہوتے ہیں. حدث دو طرح کا ہوتا ہے, ایک کو کہتے ہیں حدث اکبر اور ایک کو کہتے ہیں حدث اصغر. حدث اکبر وہ صفت جس کی وجہ سے غسل کیے بغیر آپ کوئی کام نہیں کر سکتے. جیسے صلاۃ پڑھنا ہے تو آپ کو غسل کرنے والا ہونا چاہیے, آپ کا غسل ٹوٹا نہیں ہوا ہونا چاہیے. یعنی ایسی کوئی حرکت آپ سے سرزد نہیں ہونی چاہیے جس کی وجہ سے آپ کو غسل کرنا ضروری ہو. تو حدث ایک طرح کی صفت ہے, ایک طرح کا یعنی آپ کے ساتھ لگا ہوا معاملہ ہے, آپ کے ساتھ لگا ہوا معاملہ ہے جو اس کے ذریعے ختم ہوتا ہے, وضو یا غسل کے ذریعے ختم ہوتا ہے. تو ایک کو کہتے ہیں رفع حدث, دوسرے کو کہتے ہیں نجاستوں کا صاف کرنا. بعض چیزیں نجاستیں ظاہری ہوتی ہیں, جیسے پیشاب کہیں لگ گیا ظاہر ہے, بدبو ہے, رنگ ہے, اس سے کراہت انسان کو ہوتی ہے طبیعتوں کو, تو ظاہری نجاست ہے تو اس کو دھونا ہے, اس کو ختم کرنا ہے, مٹانا ہے. تو نجاستوں کا ازالہ اور حدث کو ختم کرنا وضو اور غسل کے ذریعے, یہ دو حصے گویا ہو گئے طہارت میں. جب بھی فقہا طہارت پہ بحث کرتے ہیں تو ان دو حصوں پہ بحث کرتے ہیں, رفع حدث اور ازالت الخبث.
नजासत को साफ करना और हदस को मिटाना, यानी वजू और गुस्ल। तो गोया वजू और गुस्ल एक हो गया, और दूसरा क्या हो गया, जहां कहीं गंदगी लग जाए उसे साफ कर लेना। ये तहारत के माने में आता है। अब जाहिर बात है कि वजू के लिए भी पानी चाहिए, गुस्ल के लिए भी पानी चाहिए, कहीं गंदगी लग जाए भी तो भी पानी चाहिए। तो इसीलिए सबसे पहले मसला फिक्र की किताब में किसका बयान होता है, पानी का। बाबुल मियाह, माँ के माने पानी, माँ की जमा है मियाह, पानी। पानी की बहुत सारी किस्में हैं, इसलिए उसका जमा बना दिया। पानी की किस्में कुछ वही, एक पानी वो है जो आसमान से बारिश की सूरत में उतरता है, एक पानी वो है जो जमीन के अंदर है, नल से आप निकालते हैं, बोरिंग से आप निकालते हैं, और बहुत सारी सूरतों से निकालते हैं। समुंदर का नमकीन पानी है, दरियाओं का मीठा पानी है, कुएं का पानी है, दरख्तों को, बाज दरख्तों से पानी निकलते रहते हैं, कहीं आबशार झरने से पानी गिरता रहता है। तो किस्म किस्म के पानी है। तो इसीलिए पानी का मसला सबसे पहले बयान किया जाता है फिक्र की किताबों में। तो इस सिलसिले में सबसे पहले तो ये जाने कि हर पानी जिसे पानी कहा जा सकता है, चाहे वो आसमान से बरसा हो और चाहे वो जमीन से उबला हो, चश्मे की सूरत में उबला हो, हर पानी पाक है। हर पानी में असल क्या है, पाक है। अल्लाह ताला ने कुरान पाक में फरमाया, व अंज़लना मिनस समाई माअन तहूरा, हमने आसमान से पाक पानी नाजिल किया, हमने आसमान से पाक पानी नाजिल किया। और इसी तरह से अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जब समुंदर के बारे में, पानी के बारे में पूछा गया, तो आपने क्या फरमाया, हुवा तहूरु माउहु अलहिल्लु मैततुहु, समुंदर का पानी पाक है, और समुंदर में कोई मरी चीज भी मिले तो वो भी हलाल है। समुंदर के मुर्दार भी हलाल है, लेकिन खुश्की के मुर्दार क्या है, हलाल नहीं। मुर्दार किसको कहते हैं, जो खुद बखुद मर जाए, ज़बा किए बगैर, वो मुर्दार है। तो समुंदर में कोई चीज मिले जो मरी हुई हो, ज़बा किए बगैर, हलाल है, समुंदर की चीज हो। और खुश्की पे कोई चीज हो, अल्लाह ने हलाल किया है, लेकिन खुद बखुद मर जाए तो फिर वो हलाल नहीं है, ज़बा करने ही से वो हलाल होगा। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने समुंदर के पानी के बारे में फरमाया कि पाक है। पाक नहीं बल्कि पाक करने वाला। अरबी में एक लफ्ज है ताहिर और एक लफ्ज है तहूर। ताहिर मतलब पाक, पाक होना, और तहूर मतलब पाक करना। तो हमें जिस पानी की जरूरत हो, पाक करने की सिफत उसके अंदर हो, यानी वजू करें तो हम पाक हो जाएं, गुस्ल करें तो पाक हो जाएं, कहीं गंदगी लग जाए धोएं तो पाक हो जाए। तो हमें तहूर की जरूरत ही है, पाक करने वाला पानी, पाक करने वाला पानी। और ऐसे ही नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक और हदीस है, आपने फरमाया, इन्नल माअ तहूरुन ला युनज्जिसुहु शै, पानी पाक है, पानी को कोई चीज नापाक नहीं कर सकती। यानी जब तक पानी पानी है, जब तक पानी को पानी कहा जा सके, तब तक वो पाक करने वाली चीज है। लेकिन अगर उसमें कोई चीज मिल जाती है, मिलने वाली चीज दो तरह की हो सकती है, या तो वो पाक हो और या नापाक हो। तो पाक मिले या नापाक मिले, अगर पाक मिले और वो उस पर गालिब आ जाए तो गालिब का नाम आ जाता है, मगलूब का नाम नहीं रहता। जो जीत गया उसका नाम, हारने वाले का नाम नहीं रहता। गालिब मतलब जीत गया, उस पर छा गया। जैसे पानी है, रखा हुआ है चाय के लिए पानी ना, पानी में अगर आपने चाय मिला दिया, डुब डुब कर लिया, क्या नाम है इसको, जो चाय की पत्ती को, हाँ लिप्टन को या कोई भी, तो उसके बाद अब उसको पानी आप कहेंगे या चाय कहेंगे? लेकिन चाय पाक है, शक्कर आपने मिलाया, शक्कर पाक है। तो पाक चीजों को अगर आपने पानी में मिला दिया और मिलाने के बाद आप पानी को पानी नहीं कह सकते, नाम बदल गया, तब उससे वजू करना, गुस्ल करना दुरुस्त नहीं होगा। किस लिए? पानी वो रहा नहीं, अब वो चाय हो गया, या खाना पकाने में वो शोरबा हो गया। तो कोई कहे कि चलो शोरबा से वजू कर लेते हैं, पानी से क्या चाय से वजू कर लेते हैं, शरबत से वजू कर लेते हैं। नहीं भाई, वो चाय पानी नहीं है, वो शरबत है, वो शोरबा है, वो चाय है। और जिससे वजू और गुस्ल के लिए कहा गया वो कौन सी चीज है? वो पानी है। तो जब तक पानी को पानी कहा जा सके,
کوئی بھی حلال چیز پاک چیز اس میں مل جائے اور اس کے ملنے کی وجہ سے نام نہ بدلے تب تک اسے وضو غسل کرنا جائز ہے۔ اگر اس میں ناپاک چیز ملتی ہے اور ناپاک چیز ملنے کے باوجود اس کا کہیں کوئی اثر ظاہر نہیں ہوتا ہے، کوئی تبدیلی کسی قسم کی نہیں ہوتی ہے اور پانی کو اس کے باوجود بھی پانی کہا جا سکتا ہے تو اسے وضو غسل کرنا جائز ہے۔ لیکن اگر ناپاک چیز اس طرح مل جائے کہ ناپاکی کا اس پر اثر ہو، ناپاکی نظر سمجھ میں آنے لگے، بدبو کی وجہ سے، رنگ بدل جانے کی وجہ سے، مہک بدل جانے کی وجہ سے، ہے نا، مزہ بدل جانے کی وجہ سے، 3 صفات فقہاء کرام نے ذکر کیا ہے، رنگ، بو، مزہ۔ یہ 3 صفات میں سے کوئی بھی صفت بدل جائے گندگی کے گرنے کی وجہ سے تو پھر پانی وہ ناقابل استعمال ہو جائے گا، ناپاک ہو جائے گا، اس سے وضو نہیں کر سکتے، اس سے غسل نہیں کر سکتے، اور اسی طرح سے اس کو کھانے پکانے کے لیے بھی اس کو استعمال نہیں کر سکتے۔ دوسرے سائٹ یہ آپ لوگ ماشاءاللہ۔ تو یہ رہا کچھ طہارت کے مسائل۔ اب اس میں بات ہماری یہاں چل رہی تھی کہ اگر کوئی پاک چیز ملتی ہے، پاک چیز ملنے سے پانی ناپاک نہیں ہوگا۔ کیا دلیل ہے اس کی پاک چیز ملنے سے ناپاک نہیں ہوگا؟ اس کی دلیل نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث ہے کہ جب آپ کی بیٹی کی وفات ہوئی تو آپ نے جو خواتین غسل دینے کے لیے موجود تھیں ان سے آپ نے حکم دیا کہ 3 بار غسل دینا یا 5 بار یا اس سے زیادہ جتنا تمہیں مناسب لگے۔ مردے کو غسل دیتے ہوئے اس کی صفائی کے لیے ضرورت ہو 3 بار آدمی غسل دے، ضرورت ہو تو 5 بار، ضرورت ہو تو اس سے زیادہ پانی ڈال کے اسے غسل دے۔ آپ نے کہا کہ پانی کے ساتھ بیر کی پتی ملا لینا، بماء و سدر۔ تو اگر سدر تو پاک چیز ہے، بیر کی پتی پاک ہے، اگر پاک چیز پانی میں ملنے سے پانی ناپاک ہو جاتا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسے غسل کرنے کی اجازت دیتے؟ نہیں دیتے۔ اس سے معلوم ہوا کہ پاک چیز پانی میں مل جانے سے پانی ناپاک نہیں ہوتا۔ اسی طرح سے آپ نے فرمایا کہ اور آخری مرتبہ جب غسل دینا تو اس میں کافور ملا لینا، اور کافور سے بھی پانی کی مہک بدل جاتی ہے، لیکن کافور پاک چیز ہے۔ اسی طرح سے اگر کوئی ناپاک چیز گر جائے تو جب تک وہ چھا نہ جائے اور تبدیلی نہ ہو جائے تب تک اس سے پانی ناپاک نہیں ہوگا۔ اس کی کیا دلیل ہے؟ اس کی دلیل ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کی حدیث، جو کہ کیا نام ہے، حدیث کی کئی کتابوں میں ہے، ترمذی، نسائی، ابو داؤد وغیرہ میں، علامہ البانی نے اروا میں صحیح کہا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک کنویں کے بارے میں پوچھا گیا۔ مدینہ کا ایک کنواں تھا کہ جہاں پر گندگی بہہ کے بہت ساری گندگی اس میں پہنچ جاتی تھی، تو آپ نے فرمایا الماء طہور لا ينجسہ شیء، پانی پاک ہے، پانی کو کوئی چیز ناپاک نہیں کرتی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کنویں میں جو پانی تھا ان گندگیوں کے بہہ کے گرنے کی وجہ سے پانی بدلتا نہیں تھا، پانی بدلتا نہیں تھا، استعمال کے لائق تھا، لیکن لوگوں کو شبہ ہوا کہ گندگی گر رہی ہے تو اس لیے شاید ایسا تو نہیں کہ پانی استعمال کے لائق نہ ہو۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا نہیں، جب تک پانی پانی ہے تب تک وہ پاک ہے اور پاک کرنے والا ہے، طہور ہے۔ گندگی اگر مل جائے اور اس کی وجہ سے رنگ یا مزہ یا بو بدل جائے تو وہ پھر ناپاک مان لیا جائے گا۔ گندگی کیا ہے اس کا انشاءاللہ ہم اگلے درس میں اس پر بات کریں گے، آج کے لیے اتنا کافی، بہت زیادہ باتیں ہو جائیں گی تو سب بھول جائیں گے، ہے نا۔ تو اس لیے آج جو ہم نے سیکھا، یہ سیکھا کہ پانی میں اصل ہے طہارت۔ کیا مطلب اس کا؟ آپ کے سامنے ایک پانی ہے، آپ کو پتہ نہیں کہ پاک ہے کہ ناپاک ہے، تو کیا مانیں گے اس کو؟ پاک مانیں گے، کیونکہ یہی اصل ہے۔ تمام چیزوں میں، دنیا کی تمام چیزوں میں اصل یہی ہے کہ وہ پاک ہیں، جب تک اس کی ناپاکی کی دلیل نہ ملے، ہے نا۔ آپ کے پاس کوئی کپڑا ہے، آپ کو بلا وجہ شک ہو رہا ہے کہ پتہ نہیں کپڑا ناپاک ہے، نہیں، کیوں ناپاک؟ بھائی پاک ہے۔ کوئی برتن آپ نے دیکھا ملا، یہ برتن پتہ نہیں پاک ہے کہ ناپاک ہے، نہیں، جب تک اس پر ناپاکی کی کوئی نشانی نہیں ہے تب تک وہ کیا ہے؟ پاک ہے۔ تو دنیا کی تمام چیزوں میں اصل کیا ہے؟ پاک ہے، اور اصل یہ ہے کہ ان کا استعمال جائز ہے۔ اباحہ
اور طہارہ، اباحت مطلب جائز ہونا، طہارہ مطلب پاک ہونا، یہی اصل ہے دنیا کی چیزوں میں۔ اور اس اصل کی دلیل کیا ہے؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے ساری چیزیں تمہارے لیے پیدا کیا ہے، خلق لکم کل شیء، اللہ نے تمہارے لیے ساری چیزوں کو پیدا کیا ہے۔ تو اگر وہ ہمارے لیے جائز نہ ہوں اور وہ اگر پاک نہ ہوں، ان کا استعمال صحیح نہ ہو، تو کیا احسان اس میں؟ احسان کی بات نہیں رہ جائے گی نا۔ اللہ احسان جتا رہا ہے کہ میں نے سب تمہارے لیے پیدا کیا، یعنی سب کا استعمال جائز ہے جب تک میں روک نہ دوں، اور سب چیزیں پاک ہیں جب تک میں اسے ناپاک نہ بتا دوں۔ تو جب تک اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے کسی چیز کے ناپاک ہونے کی دلیل نہ مل جائے، اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے کسی چیز کے ناجائز اور حرام ہونے کی دلیل نہ مل جائے، تب تک وہ چیزیں پاک ہیں اور جائز ہیں۔ یہ قاعدہ بہت مفید ہے۔ بہت سارے مسئلے میں شک و شبہ آتا ہے تو کیا کہہ دینا چاہیے؟ بھائی اصل تو یہی ہے کہ پاک ہے، اصل تو یہی ہے کہ جائز ہے۔ اب اگر آپ کو ناپاک سمجھ میں آ رہا ہے تو دلیل لو۔ تو ناپاکی کی دلیل مانگی جائے گی، حرام کی دلیل مانگی جائے گی، حلال اور جائز کی دلیل نہیں مانگی جائے گی، کیونکہ یہی اصل ہے۔ ان الاصل فی الاشیاء الاباحۃ والطہارہ، یہ فقہاء کرام فرماتے ہیں۔ بہرحال آج کے درس کو اسی پر ختم کرتے ہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ علی نبینا۔